السلام علیکم۔ کوئٹہ کہانی کی 21ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ اس قسط میں ہم کوئٹہ کے حوالے سے 1965 سے 1971 تک کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران میری عمر 11 سال سے کوئی 16 سال تک 17 سال تک کی رہی۔ کوئٹہ کی آبادی جیسے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ کوئی 70-80 ہزار کے قریب ہو گئی تھی، اور چونکہ یہ دورانیہ ہمارے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم دورانیہ ہے جو تقریباً 6 سال کا ہے۔ 1965 کی جنگ ختم ہوئی، ہمیں تھوڑا تھوڑا سا ہوش تھا اور وہ جوش و خروش دیکھا تھا۔ اس جنگ کے بعد 66 میں ایوب خان اور صدر ایوب خان، بھارتی وزیر اعظم شاستری، پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سورن سنگھ بھارت کے وزیر خارجہ تھے، ان کے درمیان تاشقند میں معاہدہ ہوا۔ چونکہ جنگ کا ہائپ اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں بھارت کے مقابلے میں کامیابیاں زیادہ حاصل کی تھی، خصوصاً امام عالم کی شجاعت، میجر عزیز بھٹی کی، تو یہ وہ عوامل تھے کہ لوگوں نے اس معاہدے کو اچھا نہیں سمجھا اور انہیں مایوسی ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت نے اس کے فوراً بعد پالیسیاں بھی چینج کی۔ اس معاہدے کے فوراً بعد دوسرے دن تاشقند میں ہی شاستری انتقال کر گئے تھے۔ مغربی پاکستان کا بلوچستان حصہ تھا، اور مغربی پاکستان میں 1960 سے 1966 تک ملک امیر محمد خان گورنر تھے مغربی پاکستان کے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گورنر بنے تو انہیں بریفنگ دی گئی، وہ جو لکڑی وکڑی پکڑ کر کے اسٹک پہ سیکٹری، چیف سیکٹری اور دوسرے تیسرے وہ دیتے ہیں، وہ بڑے خپنا کلا لگایا ہوا، بڑی بڑی روبدار مونچھیں بیٹھے رہے۔ جب ہو گیا ختم لا اینڈ آرڈر کے، اس کے اوپر انہیں بریفنگ دی گئی تھی، تو کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک مونچھ ایسے پکڑی، کہا یہ لا آرڈر۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے تاجروں اور ان کو بلا لیا تھا اسے پہلے، اور کہا تھا کہ اگر ایک ذرہ بھی شارٹ ہوا یا قیمتوں میں بڑھائی گئی تو پھر خیر نہیں، اور ایسا ہی ہوا ان کا۔ اس جنگ میں کمانڈر ان چیف بلوچستان کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے جنرل محمد موسیٰ تھے، جن کی کتاب بھی ہے جوان ٹو جرنل، پہلی جنگ عظیم میں جوان اور پھر جنرل کے عہدے تک پہنچے، کمانڈر ان چیف رہے۔ اور ان کے بعد امیر محمد خان کے بعد وہ جو ہے مغربی پاکستان کے گورنر بنا دیے گئے ریٹائر ہونے پر، اور اس عہدے پر وہ تقریباً 69 تک کام کرتے رہے، جب تک ایوب خان کا اقتدار رہا۔ ان کے بھائی سردار اسحاق خان کوئٹہ میں تھے، اور ان کی بھی بڑی ایک عزت تھی، اور اسی وجہ سے تھی کہ وہ گورنر کے چھوٹے بھائی۔ اب یہاں سے سفر جو شروع ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے کوئی 66 میں جب یہ معاہدہ تاشقند ہوا تو اس کے اوپر بھٹو صاحب کا موقف مختلف تھا، اور نواب کالا باغ کا بھی مختلف تھا۔ واضح رہے کہ نواب کالا باغ امیر محمد خان ایئر مارشل نور خان کے تایا ہیں غالباً، اور دوسری طرف ایئر مارشل اصغر خان بھی تھے۔ بہرحال یہ ایک ایسی موو تھی جو چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب بھٹو نے 1967 میں پیپلز پارٹی بنائی تو اس کے اگلے ہی سال وہ یہاں کوئٹہ آئے،
जब कोयटा आए तो मुझे याद है ये जो अब इमदाद हस्पताल बना दिया गया, ये पहले ग्रैंड होटल था उसका पुराना, फिर इस तरफ ये वाला पोर्शन बनाया गया था। इसका नाम ग्रैंड होटल ही था, फिर उसको इमदाद होटल कहा गया। तो उधर लॉन में हम सब देख रहे थे, आते जाते लोग, भुट्टो साहब बैठे थे और उनके 2 अटैची केस थे। लॉन में कुर्सी रख दी गई थी और चौधरी इमदाद अली जो उसके मालिक हैं, उन्हें कमरा नहीं दिया था। सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। अब हमें भी कुछ होश आ रहा था। फिर ये भुट्टो की पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान के अंदर नैप का ज़ोर शोर, हबीब जालिब का आना, हबीब जालिब की जलसों में, नैप के जलसों में नज़में पढ़ना उस ख़ास तरन्नुम में, ये एक अजीब वो था, क्योंकि उनकी शोहरत जो थी, वैसे ही वो अवामी और बड़े इनकलाबी शायर थे। लेकिन जब उन्होंने भुट्टो के अपना अयूब खान के 1965 के आइन पे वो जो लिखी थी मशहूर नज़्म, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता वगैरह। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 1969 में जब ये था, 69 में अयूब खान की हुकूमत गई और याया खान ने मार्शल नाफिज किया और वादा किया कि इंतखाबात कराए जाएंगे, और फिर जो है उस वक्त जो है बलूचिस्तान को जो है सूबे का दर्जा दिया गया। और जुलाई में गालबन इसके जो है 1 जुलाई 1971 में जो है इसके वो 70 में ये इसके रियाज गवर्नर बने, रियाज हुसैन, जो 25 दिसंबर 1971 तक गवर्नर रहे, बलूचिस्तान के पहले गवर्नर थे। जबकि 1970 में इंतखाबात हुए, इंतखाबात में जो कुछ है वो उस पर सब तारीख है, उसके ऊपर नहीं। कोयटा में बहरहाल उसका फिर भी कोयटा के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा गहमा गहमी या शऊर का वो नहीं था। लेकिन ये था कि उस इंतखाबात के जो इंतखाबात आए और जिसमें पहली दफ़ा जो है नैप और जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबे के अंदर जो है अक्सरियत हासिल की, और खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त के सरहद में वो की। तो जो हुकूमत उसके फ़ौरन बाद बनी, उस तक हम देखते हैं कि एक शऊरी सफ़र है और बलूचिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये जो गवर्नर हाउस है ये रेजिडेंसी कहलाती थी, और ये अंग्रेज़ के ज़माने में एजेंट टू द गवर्नर जनरल की रेजिडेंसी कहलाती थी। उसके बाद जब बलूचिस्तान अपना 1 यूनिट का हिस्सा बलूचिस्तान बन गया था, तो कोयटा डिवीज़न के कोयटा कमिश्नर बहुत अहम था। और एक हमारे बचपन में जो हमने पहला कमिश्नर देखा था वो अनवर आदिल था, जिसकी बड़ी एक शान थी आज के गवर्नर की तरह। 12 इस सेक्रेटरीट के जो हैं, जो आजकल है, इसके 2 ब्लॉक हुआ करते थे। ये डिविजनल हेडक्वार्टर के एक तरह की ये सरकारी इमारत थी, और जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के डिविजनल लेवल के सरबराहान बैठा करते थे। ठंडी सड़क, जिसे लिटिल रोड उस ने कहा जाता था, बाद में ये इसके नाम बदलते रहे, वो करते रहेंगे। फिर इसको इसी दौर में 60 की दहाई में जब शहनशाह ने अपना 10 साल अपना 2500 साल जश्न बादशाहत का मनाया, तो इसको रज़ा शाह पहलवी बना दिया गया। बहरहाल आजकल ज़रगुन रोड है, अलग कहानी। घने दोनों तरफ से जो थे चनार के दरख्त थे, और खासी चौड़ी फुटपाथ थी, एक की उस पर गुज़रना था। और फुटपाथ के पास एक ख़ास ट्रैक था जिसमें बुरादा पड़ा होता था। इसमें घोड़े जाया करते थे, जो होते हुए चमन फाटक की तरफ मुड़कर गवर्नर हाउस जो आजकल है, उस वक्त जो रेजिडेंसी थी उसके वक़्फ़ से होते हुए चमन फाटक, और फिर रेस कोर्स में जाते थे, जहाँ हर एतवार को रेस होती थी, वो उस पर शर्तें वगैरह लगती थी। और मुझे याद है कि इसी में जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमसे 2-2 आने चंदा लिया गया था,
پورے شاید کوئٹہ کے اسکولوں سے. اور یہ جو ایوب اسٹیڈیم کی عمارت آپ کو نظر آتی ہے ہمارے اس میں ہمارے 2 آنے کی بھی 2-4 اینٹیں لگی ہوئی ہیں. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے چلتی رہی اور آگے بڑھتی رہی، اور اس میں جو ہے ایک رواں دواں ایک جوش رہا. لیکن اب کوئٹہ جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت بن گیا تھا، اور گورنر ریاض حسین کے زمانے تک اس کی کوئی خاص صوبائی شکل یا وہ جو کہتے ہیں انتظام نہیں تھا. البتہ جیسے ہی 16 دسمبر کو بنگلہ دیش ہوا بنا، اور 20 دسمبر 1971 کو بھٹو کو صدر بنا کے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کے LFO کے تحت اقتدار دے دیا گیا. تو یہاں پر جو ہے اسی وقت جو ہے 26 دسمبر 1971 کو نواب غوث بخش رئیسانی پہلے سویلین گورنر بنے، جو 29 اپریل 1971 تک گورنر رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ صوبائی اسمبلی تشکیل پائی، جس کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل تھے، اور پہلے وزیر تعلیم معروف شاعر دانشور گل خان نصیر تھے. اور یہ اسمبلی 23 ارکان پر مشتمل تھی، اور تقریباً میرے خیال 14 ارکان یا 15 ارکان اس اسمبلی کے اس حکومت میں شامل تھے، جمعیت علماء اسلام اور نیب کے. اور یہ حکومت 9 مہینے چلی. 72 کا آئین جب بنا لیا تھا، عبوری آئین، تو اس کے تحت اس نے حکومت اٹھایا. اور پھر جو ہے گورنر، اس کے بعد ان کی حکومت کے دوران جیسے حکومت کا تو غوث بخش بزنجو جو نیب ہی کے تھے ان کو گورنر بنایا گیا. اب یہ صوبائی دارالحکومت بن گیا، 23 ارکان کی اسمبلی. اور اسمبلی کا پہلا اجلاس کیفے بلدیہ کے ساتھ ٹاؤن ہال کا جو ہال ہے، جو بلدیات کا ہال ہے، اس کے اندر منعقد ہوا تھا. اور کافی عرصے تک، جب تک یہ بلوچستان اسمبلی کی حالیہ عمارت نہیں بنی تھی، اس وقت تک یہیں ہوتا رہا. آج اس قسط کے ساتھ 21ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، خوش رہیے.